السلام علیکم ناظرین، منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آفتاب۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تیمور صاحب، آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ آپ آئیں۔ سر ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر ہم نے اپنی آنکھ کا کیسے خیال رکھنا ہے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر ایک تو ماحول آ جاتا ہے، ماحول میں آلودگی ہے، اس سے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس آلودگی کے ساتھ ایکسپوجر کے بعد آنکھوں کو آپ ضرور دھوئیں، اور اگر ذرا سے آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 دن تک سرخی یا اریٹیشن رہ رہی ہے تو ضرور آئی اسپیشلسٹ کو آپ کنسلٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں برف کے علاقے میں جاتے ہیں یا برف کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اونچائی کے علاقوں میں رہنے والے، وہاں پہ سورج کی روشنی سے زیادہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا اریٹیشن کر سکتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں جانے والوں کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ ہم نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ جو ان کی شعاعیں ہوتی ہیں تو آنکھ کے لیے کافی ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور تقریباً ہر سورج گرہن سے پہلے اکثر آئی کے جو ڈاکٹرز ہیں اس چیز کی وارننگ دے رہے ہوتے ہیں مختلف میڈیا کے اوپر کہ اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کافی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہیں، اور آنکھ کا جو پردہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ اور ریپیئر نہیں ہو سکتا، اس کو وہ ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نئی چیز ہوتی ہے اور کافی عرصے بعد یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں گلاسز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ کریں، کیونکہ گلاسز کی کوالٹی کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بعض لوگ کسی ایکس رے فلم کے تھرو دیکھتے ہیں۔ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی یوٹیوب یا کسی جگہ پہ چلے جائیں، لوگ پروفیشنل لیول کے اوپر کیمراز ٹیلیسکوپ لگا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں یا اپنے موبائل فون کے ذریعے اس کو دیکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اس کی طرف آنکھوں کو شوق نہ کریں۔ اسپیشل پروٹیکشن ملتی ہے اس طرح کی، لیکن ہمارے ملک میں جو اویلیبلٹی یا کوالٹی اس کی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کچھ۔ چوٹ لگ جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی تیزاب وغیرہ آپ کی آنکھ میں چلا جاتا ہے، پیٹرول چلا جاتا ہے، تو بیسیکلی ہمیں بنیادی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کیمیکل اس طرح کا جاتا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ قریب ترین، چاہے وہ نل کا پانی ہی کیوں نہ ہو، بہت آلودہ نہ ہو، فوراً آنکھ کو بہت اچھے طریقے سے، چاہے پورا جگ ڈال کے دھونا پڑے وہ دھوئیں۔ خاص طور پہ اگر یہ ہو کہ اس میں تیزاب ہو یا الکلی ہو، یعنی کہ ایک ایسڈ ہوتا ہے اور ایک الکلی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بیٹری کے اگر ایکسپوجر ہوتا ہے تیزاب کا، یا الکلی ہے جس میں سوڈا ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لکوڈس ہیں، بے شمار طرح کے کیمیکل انڈسٹری کے اندر ہیں، تو کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں فوراً پانی کے ساتھ دھوئیں اور سیدھا آئی اسپیشلسٹ کو رپورٹ کریں، کیونکہ اور ساتھ میں بیسٹ یہ ہے کہ جو کیمیکل اگر آپ کو پتہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو اس کیمیکل کی بوتل، لیبل جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ساتھ لے کے چلے جائیں وہاں پر۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، وہاں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، تو ان کو بنیادی احتیاطیں کیا کرنی چاہیے؟ یہ کیمیکلز کی اتنی نوعیت ہے کہ وہ کسی کوئی ایک خاص ہر کیمیکل کے لیے تو بتانا پاسبل نہیں ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہر فیکٹری، خاص طور پہ جو اسٹینڈرڈ فیکٹری جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو فالو کرتے ہیں، خاص طور پہ انڈسٹریل سیفٹی کو، وہ لوکل گائیڈ لائنس دیتے ہیں۔ کوئی ہارمفل یا سیریس قسم کی ایسے فیومز ہو، کسی طرح کے بخارات ہوں، تو اس کے لیے ان کی اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اچھی جو انڈسٹریز اور کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے اسپیشل آئی ویئر ہوتا ہے کہ وہ جو آئی پروٹیکشن ہوتی ہے، اسپیشل کمپلیٹ بند کیے ہوئے گلاسز ہوتے ہیں، یا کپڑے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی انڈسٹری کے جو بھی کمپنی ہے، اگر کوئی اسپیشل قسم کا کیمیکل ہے اس کو تو ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں جو انڈسٹریل ہیلتھ کی ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور کے اوپر جب بھی کوئی ایسا ایکسپوجر ہو تو ضرور اپنی آنکھوں کو دھوئیں، زیادہ دفعہ دھوئیں۔ اور ایک خاص امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت ساری انڈسٹری کے اندر ایکسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک کیمیکل بن رہا ہے جس کا کام یہ ہے کہ صرف پائپس کے اندر رہے، کہیں پہ لیکیج ہو جاتی ہے، اور جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ عام طور پہ تھوڑی بہت تو ان کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر زیادہ ہو رہی ہے، غیر ضروری طور کے اوپر ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو ہو رہی ہے، تو فوراً اس کی کنسرن انتظامیہ کو بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہارمفل گیس جو لیک ہو رہی ہے اور آنکھوں کو اریٹیٹ کر رہی ہے، وہ سانس کے لیے بھی، باقی انسانی جان کے لیے بھی مضر ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس سچویشن میں ضرور اپنی انتظامیہ کو انفارم کریں اور اس کا نوٹس لیں تاکہ
سر آخر میں ہمیں بتائیے گا کہ روٹین میں ہمیں کب چیک کروانا چاہیے ایک ہیلدی آنکھ کو، کتنے عرصے بعد، خصوصاً نو مولود بچوں کو کب چیک کروانا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، خاص طور پہ نومولود بچوں کے حساب سے اور چھوٹے بچوں کے حساب سے بھی، کیونکہ بچے نہیں بتا پاتے کہ ان کی دونوں آنکھوں میں ٹھیک نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سالانہ چیک اپ ضروری ہے۔ نومولود کو تو ویسے بھی چیک کرتے ہیں کسی بھی اسٹینڈرڈ ہاسپٹل کے اندر، اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ایک سٹینڈرڈ پروسیجر کے کچھ چیزیں آنکھ کی چیک کی جاتی ہیں، وہ وہاں کے لوکل آئی اسپیشلسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہر سال ضرور چیک اپ کریں، خاص طور پہ بچوں کا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سیریس جو ویژن کا لاس ہے یا اس کی کمی ہے، اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے ٹائملی گلاسز لگانے یا کچھ ایکشن لینے سے۔ دوسرا یہ کہ بچوں کے اندر اگر کوئی آنکھوں کا ٹیڑھا پن ہے یا پتلی کے اندر جو سینٹر والا ایریا ہے اس کے اندر سفیدی نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں بغیر تاخیر کے آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں۔ اور جو بڑوں کی جہاں تک بات ہے، وہ اینول چیک اپ ہونا چاہیے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سال کا انتظار نہیں کریں۔ اگر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بلیک بورڈ نہیں نظر آتے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے آگے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، بل بورڈز نہیں پڑے جاتے، تو اس کے اندر ضرور چیک کرائیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کے اس چینل سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔